تو موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھو بھائی. پھر دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کس کو ملے؟ ہارون کو. اللہ نے کہا نہیں، آپ لیڈر بنو گے، مسلط کیا گیا آپ کے اوپر اس عہدے کو. پھر ہارون کے ساتھ جب پہنچے ہیں دربار میں تو اپنی بڑائیاں بیان نہیں کر رہے. اے فرعون، میں اتنا اچھا، میں اتنا اچھا، میں اتنا اچھا، میں اتنا اچھا، تجھے پتہ نہیں ہے میں کیسا، میری صلاحیت تو میں تو تیرے دربار میں اتنے سال رہا ہوں، میری ذہانت کا تجھے پتہ نہیں ہے. اپنی نیکیاں بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی، تاکہ دعوت میں یعنی یہ بالکل فیئر رہے دعوت، اور ویژن جو آپ کا اور جو آپ کا مقصد ہے نا اس میں کوئی یعنی کلیئرٹی رہے، اس میں کوئی کسی قسم کی اس میں ابہام نہ ہو کہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بھئی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو ہم سب کا رب ہے. اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کی. جب فرعون نے دیکھا نا کہ یہ تو سارا مجمع میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور اللہ ہی اللہ چل رہا ہے، تو پھر فرعون پہلے تو یہ دیکھو کتنا ہوشیار ہے، پہلے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے. اس کا خیال تھا پہلے میں دعوت میں عیب نکالوں گا، سقم نکالوں گا کہ آپ باتیں غلط کر رہے ہو. جب اندازہ ہو گیا نا باتیں غلط نہیں ہیں، تو پھر انسان شخصیت پہ آتا ہے. جتنے لوگ جو حق کے خلاف چلتے ہیں پہلے وہ حق کی دعوت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ یار ان کی دعوت میں کوئی سقم نہیں ہے، پھر شخصیتوں پہ کیا اچھالا جاتا ہے؟ کیچڑ. آج بھی آپ دیکھ لو، یہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے جو دین سے دور ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو جو مولویوں کی تقریریں ہیں نا پردے کے متعلق، داڑھی سے متعلق، نماز سے متعلق، حج سے متعلق، قربانی سے متعلق، سود سے متعلق، اس میں کہ ایکچولی اسلام تو یوں کہتا ہے، یہ لوگ یوں کہتے ہیں ایکچولی، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے نا کہ ان کی بات، علماء کی بات غلط نہیں ہے، پھر علماء کی شخصیتوں میں ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، ابے یہ مولوی، ابے ان کے گھروں میں جا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا بیویوں کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے، صبح و شام کوٹتے ہیں. اور پھر کہیں ذرا سے واقعات ایسے ظلم کے آ جائیں تو دیکھو وہ جو عزیز الرحمان صاحب تھے ان کا بھی کیس آیا سامنے، بہت بڑا جرم ہوا ان سے، کبھی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے اس جرم کی، اس کو کتنا اچھالا گیا. اس کے بعد ہمارے ایک سیاسی لیڈر بھی ایکسپوز ہوئے ہوٹل کے کمرے میں، اس کو کتنا اچھالا گیا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی تھے، مولوی کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ مولوی تو نہیں تھا نا تو اس نے کر لیا تو کیا ہوا. بھائی یہ جرم اخلاقی لحاظ ٹھیک ہے، مولوی جرم کرے تو بڑا جرم ہے، لیکن اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ ایک پہ ایسے مٹی ڈالی گئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور ایک کو ایسے اچھالا گیا ہے پوری دنیا میں جیسے یعنی یہ مولویوں کے گویا ٹھیکیدار تھے یہ صاحب، ٹھیک ہے نا، ساری دنیا سے ان کو نمائندہ بنا کے مولویوں نے بھیجا ہوا تھا. ایک آدمی کے پرسنل ایک جرم کو اتنا اچھالا گیا اور وہی جرم ایک لبرل آدمی کر رہا ہے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ فرق بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب تک مولوی کو آپ اس کی حوصلہ اس کو معاشرے کا ایک قابل اعتراض فرد نہیں بناؤ گے، اس وقت تک آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ باتوں میں غالب آ جائے گا. دلائل کی دنیا میں غالب آئیں گے باتوں میں، ہمارے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، پھر آخر میں فرعون کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو سچا ہے اپنی دعوت میں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے، تو فأتی بہا ان کنت من الصادقین، کوئی نشانی دکھا، کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے ہماری عقل کیا ہو جائے ایک دم حیران، جو ہم سمجھے کہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے، مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی. فألقى عصاه، پہلے پوری دعوت سن لی، پوری تبلیغ سننی، اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا عیب تلاش کروں نا، بات تو خدا کی ہو رہی ہے. کہ کبھی کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کا کیا ہوگا جو اتنے دنیا سے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے سارے، فرعون یہاں سے بات اچھال لیتا کہ ابے ہمارے باپ دادا کو وہی کیا کہہ رہا ہے جہنم. یہ دیکھو یعنی اس کو کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میلنگ، لوگوں کو جذباتی کر دیتا کہ یار ہم ابا کو اب یہیں سے پڈا ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے، مناظروں میں ایسا ہی تو ہوتا ہے.
مناظروں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں سامنے والے کو غصہ آئے پھر اس پر بڑے بڑے مناظرے اس طرح سے ہوئے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا تھا تو ہم ہارنے لگے. وہ کون تھے میں نہیں بتاؤں گا, وہ کسی بھی مسلک کے ہو سکتے ہیں. بہت پرانا قصہ, کہہ رہے ہیں ہم نے چوہا چھوڑ دیا مجمع میں نا, چوہے لا کے ہم نے پہلے ڈبے میں رکھے ہوئے تھے کہ اگر ہم ہارنے لگے چوہے چھوڑ دیں گے, اس سے بھگدڑ مچے گی, سب بھاگ بھوگ کے ختم ہو جائے. تو یہ بھی باطل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ یار جب ہارنے لگو تو کوئی نہ کوئی لفڑا ڈال دو کہ بات ہی کہیں سیٹنگ ہی نہ ہو. تو فرعون نے جذباتی کام کی بھی کوشش کی. فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر ایک خدا پر ایمان ضروری ہے تو ہمارے باپ دادے تو ایک خدا کو نہیں مانتے تھے, ان کا ہوگا کیا؟ وہ یہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولیں بھائی وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہاں سے فوراً کیا کرتا وہ, ارے میرے ابو کو میرے ڈیڈی کو جہنمی بول دیا, اور دیکھو تمہارے باپ کو بھی کیا بول دیا جہنم میں, تمہاری ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا. حالانکہ اس کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے بھائی, آپ کو دودھ پلایا نا اس نے, لیکن جس خدا نے ماں کو یہ اولاد دی اس ماں نے اس خدا کو مانا کہ نہیں مانا؟ بھائی مخلوق پر احسان ہے نا, خدا کے لیے کیا کیا انہوں نے. اب موسیٰ علیہ السلام دلائل کی دنیا میں الجھ جاتے, دلیل سے سمجھاتے, لیکن لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے میری ماں کو جہنم میں, میری باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا. اب یہ تو بڑا پھڈا کھڑا ہو جاتا. وہ دلائل سے سمجھاتے کہ بھائی تیری ماں کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے, جنت جہنم کا تو عمل سے تعلق ہے نا. اللہ یہ دیکھ کے کسی کو جہنم میں ڈالے گا کہ مشرک تھا, یہ دیکھ کے تھوڑی ڈالے گا کہ تیری ماں تھی یا تیرا باپ تھا. ایسے تو بھی کسی کا باپ ہے پھر تو ساری بحث ہی غلط ہو گئی. تو دلیل حضرت موسیٰ کے پاس بہت واضح تھی جواب دینے کے لیے, لیکن حضرت موسیٰ بہت ذہانت اور حکمت بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے تھے. ان کو پتا تھا ابھی یہ فرعون کی چالاکی وہ سمجھ گئے. بالکل ایسے جیسے ہم نے کہا نمائندے سے رابطہ کرو, ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت, نمائندے کا نمبر یوٹیوب پہ ڈالو تاکہ پتہ چلے کہ یہی نمائندہ ہے, ورنہ ہمیں مکر جائے گا بھائی ہمارا نمائندہ نہیں تھا. یہ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا, ایمان کفر کی جنگ نہیں تھی. میری تو عادت ہے نا درمیان میں چیزیں لانے کی, تو وہ ایمان کفر کی جنگ تھی. یہ تو چلتا ہے مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, اچھا آپ نے تقریر تو بڑی زبردست کر دی. وہ رب جس نے جو کائنات کو بنایا, جو ہر چیز کو نیچر پہ چلایا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں کر دیتا ہے, اور طرح طرح کے نباتات پیدا کیے. ٹھیک ہے جی بہت زبردست. فرعون سمجھ گیا بھائی یہ قوم میرے ہاتھ سے, یہ تو پورا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہو گیا نا, لوگ جذباتی ہو رہے ہیں, ان کی بیان جیسا بیان ہو گیا, یہ تو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں, یہ تو سارے مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. فوراً یو ٹرن لیا, کہنا فما بال القرون الاولی, اچھا آپ اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے باپ دادے اور جتنی قومیں چلی گئی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. وہ چاہ رہا تھا یہ زبان سے کیا کہہ دیں بھائی جو شرک پر گئے جہنم میں, اور پھر مجھے موقع مل جائے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, وہ کہاں جائیں گے, کس کو کیا ٹھکانہ ملے گا, میرے رب کے پاس کتاب میں سب محفوظ ہے. لا یضل ربی, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو جان کر اس کو جہنم میں پھینک دے, اور بنتی جہنم ہو صحیح ہے نا, زبردستی اس کو کہاں گھسیٹ دے جنت میں. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھولے سے ایسا ہو کہ جانا جنت میں تھا غلطی سے بھولے سے یعنی جہنم میں پھینک دیا. تو جس کو جہاں جانا ہوگا میرا رب وہیں بھیجے. الذی جعل